إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، دین اسلام کی شکل میں، اسلام کے نام سے، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے اپنی سب سے بڑی نعمت اور اپنی سب سے بڑی رحمت بتایا ہے. یہ دین اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اس دین سے جب ہم جڑے رہیں گے، اس دین سے انسانیت اگر وابستہ ہو جائے گی تو بے پناہ خیر اسے ملے گا. بے پناہ، کوئی حد و حساب نہیں ہے. اس دین سے جڑنے کے بعد سماج کو، انسانوں کو، ساری آبادی کو اتنا خیر حاصل ہوگا. لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی لوگ صحیح دین سے وابستہ نہ رہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا دین جو ہے، دین اسلام ہے، اس سے کتنے جڑے ہیں اور اس سے کتنا دور ہیں، یا دین کے نام پر کتنی چیزیں ہیں جو بے دینی ہیں، جو بدعتیں ہیں، ہم نے ان کو دین سمجھ کر کے اپنے گلے لگا لیا ہے.
غور کرنے کی چیز ہے. ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے دین کا حصہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ فرماتے ہوں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، یہ بات کہے بغیر آپ آگے نہ بڑھتے ہوں. جیسے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہے بغیر نماز میں نہیں داخل ہوتے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوع پر خطبہ دینے سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ کہتے تھے، کچھ بنیادی کلمات، کچھ آیات کی آپ تلاوت فرماتے تھے، اور ساتھوں ساتھ آپ فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بری چیز نئی چیز ہے، ہر نئی بدعت ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کی جگہ جہنم ہے. کبھی بحیثیت مسلمان میں آپ سب سے بات کرتا ہوں، سب سے بات یہ کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کبھی آپ غور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا اہتمام سے اس بات کو کیوں اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے؟ کیوں آپ نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے یہ نمونہ چھوڑ دیا کہ ہر خطیب نبی کی پیروی میں لوگوں کے بیچ میں یہ خطبے میں کہتا رہے، اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے لوگوں کو سمجھاتا رہے ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کی جگہ جہنم ہے. اگر مسلمان اتنا بیدار ہو جائے تو نئے نئے مسائل، نئی نئی چیزوں کے بیچ میں جو آپس میں اتنا لڑتا ہے، اتنا جھگڑتا ہے، اتنی دوری بناتا ہے اور اتنا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو یہ کتنا کم ہو جائے، کتنی مشکل ہماری آسان ہو جائے. جس نام اور عنوان پر بھی ہم جھگڑتے ہیں، جس نام اور عنوان پر بھی ہمارا جھگڑا ہے، کیا مسلمان آزاد ہیں؟ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جہاں جہاں بھی مسلمان جمع ہوتا ہے، کوئی بھی مسلک کا امام و خطیب ہو، اگر سنت کی کچھ بھی رعایت کرتا ہو، کرتا رہے گا، کرے گا تو ضرور کہے گا ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کی جگہ جہنم ہے. تو کیا یہ ایسے ہی ہے کہ اس کو بولتے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو، اس کا کوئی معنی نہیں ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر وقت چوکنا کرتے رہتے تھے، اور قیامت تک کے لیے آپ نے سنت چھوڑ دی کہ امت کو چوکنا کرتے رہو بدعتوں سے. ہر آدمی چوکنا رہے، ہر آدمی چوکنا رہے. یہ لڑائی اور آپس میں دشمنی اور عداوت سماجی سطح پر چھیڑنے کی چیز نہیں ہے. یہ عداوت ہے اگر تو اس لیے ہے کہ کوئی برائی داخل نہ ہو جائے جو ہمیں توڑے، ہمیں بانٹے، ہمیں لڑائے، ہم بچیں اس سے. آپ دیکھیے مسلمان کن کن چیزوں سے لڑتا ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے بھائی مسلمان آپس میں اپنے اس ملک میں جہاں ہم کمزور پوزیشن میں ہیں اور روز بروز ہماری پوزیشن کمزور کرنے کی سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم جن بنیادوں پر لڑتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے ہیں. عام طور پر نہیں سوچتے ہیں. کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف ایسے ہی ہے جیسے ہم میں کا ہر خطیب کہتا ہے فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. پڑھتا چلا جاتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے، کچھ بھی اثر ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں نہیں ہے. تو اثر دینے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ جو آپ کا بھائی آپ کو بتائے یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، بہت سے گناہ آدمی کرتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا، جو بتائے کہ یہ گناہ ہے
آپ کا سب سے بڑا محسن ہے وہ. آپ کی بیماری میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا رہے، آپ کی کسی شادی اور خوشی یا غمی میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے، آپ کے کسی دنیاوی مسئلے میں آپ کا سپورٹر بنا رہے. اس سے بڑا سپورٹر اور محسن آپ کا وہ ہے جو آپ کے دین اور آپ کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی خطرناک چیزوں سے آپ کو آگاہ کرتا رہے. اور اس کی آگاہی کا طریقہ کیا ہو؟ اس کی آگاہی کا طریقہ جیسے نبیوں کا طریقہ تھا، جیسے نیک لوگوں کا طریقہ تھا، یا جیسے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. کسی کو کسی غلطی سے روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسے برا بھلا کہا جائے، ہاں اس کے لیے زبان اپنی خراب استعمال کی جائے. اس کے لیے طریقہ ایسے ہی ہے جس سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں مثال دیتا رہتا ہوں. ذہن میں بات بیٹھے، یہ ایک بات بھی ذہن میں اگر بیٹھ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. لوگوں کے اندر بگاڑ میں اصلاح کے طریقے کو استعمال کا جو طریقہ ہے اس کو اگر ایک بات بھی، ایک دلیل بھی ہمارے ذہن میں رہے تو ہمارے لیے بات کافی ہوگی. کوفہ کی ایک مسجد میں لوگ حلقہ لگاتے تھے. حلقہ بیچ میں کنکریاں رکھتے، ایک آدمی اٹھا کر کے دیتا کسی کو کہ کہو لا الہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ خبر مختصراً یہ خبر جب حضرت عبداللہ بن مسعود کو ملی اور وہ آئے تو دیکھیے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر طریقہ نکال لیا؟ تمہارا طریقہ جو تم نے نکالا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح گننے کا طریقہ دیا ہے کیا اس سے یہ بہتر ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں، صحابہ میں بہت بڑا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن دیکھیے طریقہ کیا ہے. ہمارے لوگوں کا کیا طریقہ ہے آپ دیکھیے اپنے اپنے حلقوں میں ہمارے لوگوں کا طریقہ کیا ہے. کسی سنت اور کسی صحیح بات کی طرف رہنمائی کے لیے اگر غلط کوئی چلن ہے، یہ طریقہ ہے. یہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی غلطی اگر چلن میں آ گئی، روایت بن گئی اور اس کی حیثیت دین کی بن گئی تو کیا کریں گے آپ کو خاموش رہنا صحیح نہیں ہے. آپ کو اپنی استطاعت بھر حق بات اور سنت کی تعلیم دینا ضروری ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بھائیوں سے، اپنی عوام سے، اپنی مسلمانوں سے، اپنی کمیونٹی سے جن کے یہاں سنت کی جگہوں پر بدعتیں آ گئی یا نئی نئی چیزیں ان کے بیچ میں رائج ہو گئیں تو انہیں ہم کیسے سمجھائیں گے؟ کتنا آسان ہے لوگوں کو سمجھانا اور سمجھنا کہ جب بھی کوئی چیز عبادت بن جائے، نیکی کے طور پر کی جائے، مسلمانوں کی پہچان بن جائے، مسلمان اسے دین سے محبت کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر کرتے ہوں تو انہیں کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ انہیں سمجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں سمجھایا جائے کہ کیا آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے؟ کیا آپ کے نبی کے صحابہ جو آپ کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے، 100 سال تک، کیا آپ کے صحابہ ایسا کرتے تھے؟ کیا خیر القرون میں ایسا تھا؟ کیا آپ جس امام کو یا جو امام اپنی امت میں بڑے اونچے درجے کے ہیں، بہت سارے لوگ 4 اماموں میں کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، کیا ان کے اماموں نے ایسی بات کہی ہے؟ تقلید ہی کی بات نہیں کہی ہے بلکہ منع کیا ہے. لیکن دیکھیے تقلید بھی دین بن گیا. تقلید بھی ہمارے ہاں دین ہے. جو تقلید نہ کرے وہ بے دین ہے. آپ بتائیے کس طرح مسخ ہو گئی شکل، کیسے سمجھایا جائے؟
کیسے سمجھایا جائے لوگوں کو کہ ایک چیز دین بنا دی گئی اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ کسی امام کی 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا فرض ہے، ایسا طے کر دیا گیا امت پر، اور امت کی میجارٹی، امت کی اکثریت اس کا فالو اپ کرتی ہے، اس کی پیروی کرتی ہے۔ لیکن کبھی جو لوگ پلٹ کر کے نہیں دیکھتے، دنیا میں ماہر ہیں، ہر چیز میں ایکسپرٹ ہیں، غور کرتے ہیں، باریک سے باریک تر مسئلوں پر بڑی باریکی سے وہ غور کرتے ہیں، کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو واجب نہیں کیا، صحابہ کی زندگی میں 100 سال تک جن کی زندگی تھی، 100 سال تک صحابی، ایک آخری صحابی 110 سال میں ان کی وفات ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد۔ تو سمجھنا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، زور و جبر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن حق بات سمجھانا اور حق بات کی تبلیغ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی سنت ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جو جتنا ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے، اثردار ہے اور اس کے کانٹیکٹ ہیں، نیٹ ورک ہیں، وہاں وہ اس ذمہ داری کو اگر نہیں ادا کرتا ہے اور لوگوں کو نہیں فکر دلاتا ہے، لوگ فکر نہیں کرتے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، کیسے بچیں گے؟ کیسے بچیں گے بدعت سے؟ اگر یہ فکر بھی نہ ہو کہ بدعت سے بچنا ضروری ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اسلام میں بدعت ہے، سب سے بڑا گناہ، چوری، زنا، شراب خوری سے بھی بڑا گناہ بدعت کا عمل ہے، بدعت کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ سود پر بات ہو جائے، زنا پر بات ہو جائے، شراب نوشی پر بات ہو جائے، چوری پر بات ہو جائے، رشوت پر بات ہو جائے، جھوٹ پر بات ہو جائے، اور لمبی لمبی بات ہو، گھنٹے گھنٹے کی بات ہو، اور اس پر نہ بات ہو کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، کیسے آدمی سمجھے گا؟ یہ بھی ایک بدعت ہے۔ غور کرو کہ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جو عبادت صحابہ نے نہیں کی، جسے صحابہ نے عبادت نہیں سمجھا، وہ عبادت نہیں۔ تو یہ تو ایز ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے۔ مثال دینے کا یہ معنی نہیں ہے، مثال دینے کا یہ معنی ہے کہ ہم ان مثالوں کے ذریعے سمجھیں، ہم دیکھیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک سماج میں رہتے ہیں، پاس پڑوس میں رہتے ہیں، بالکل ہم ایک دوسرے سے جڑے ہیں، سماجی سطح پر، معاملات کی سطح پر، پڑوس کی سطح پر، لین دین کی بنیادوں پر ہم جڑے ہیں، اور بحیثیت کمیونٹی بھی جڑے ہیں، مسلمان جڑے ہیں۔ لیکن کتنے مسئلے ایسے ہیں، کون کون سے مسئلے ایسے ہیں جن مسئلوں کی بنیاد پر اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے بھائی کو ہم مسلمان نہیں مانتے، گمراہ مانتے ہیں، گستاخ رسول مانتے ہیں، اور اس کے خلاف فتوے بھی چلتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ کون سے مسئلے ہیں؟ سوچنا چاہیے، پلٹنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہاں کون سے مسئلے جن کی بنیاد پر ہم اپنے بھائی کو مسلمان ماننے کے بجائے ہم اسے اسلام کا مخالف، دشمن، اپنے نبی اور رسول کا دشمن مانتے ہیں۔ جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کون سا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فکر ہماری ہونی چاہیے، اس فکر کے ساتھ ہماری زندگی چلنی چاہیے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، سب سے بہتر۔ اور نفع پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا نفع اور سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ کم سے کم ہم لوگوں کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا خیر دین ہے، سب سے بڑا خیر توحید ہے، سب سے بڑا خیر سنت ہے، سب سے بڑا خیر علم ہے، سب سے بڑا خیر شریعت ہے۔ یعنی جو بھائی ہمیں یہ پہنچائے ہمیں اور ہمارے لیے کام آئے تو وہ گویا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے۔ آج دیکھیے یہ مسجد ہے، اللہ کے فضل سے یہاں مدرسہ قائم ہے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہم جمع ہوتے ہیں،
اور یہاں جمع ہو کر کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و توفیق سے یہاں کے نظام تعلیم، درس، خطبوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں اگر لنگر قائم ہو اور 1000 لوگوں کو روز کھلایا جائے، ایک ٹائم نہیں 2 ٹائم کھلایا جائے، اللہ کی قسم اس سے بہتر ہو نہیں ہے۔ کبھی ہم سوچیں گے، لیکن نہیں سوچتے، اور نہیں سوچتے اس لیے کہ نہیں سمجھتے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، جو ان کے دین، ایمان، عقیدے اور ان کی شریعت کی تعلیم اور تربیت کا کام کرے، وہ ان سے بہتر ہے جو ان کے گھروں کو چلانے کے لیے ان کا گھر کا خرچہ دیتا ہو۔ ہمارے لیے اگر کوئی کام آ گیا، کہیں تھوڑی سی مدد کر دی، تو ہم کبھی اس کا احسان نہیں بھلائیں گے، لیکن جس نے ہمیں توحید بتا دی، سنت بتا دی، شریعت بتا دی، علم اور تعلیم دے دیا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد بہت بڑا حصہ مال غنیمت کا ملا تھا، بانٹ دیا، زیادہ تر نئے لوگوں میں بانٹ دیا۔ تو جو پرانے لوگ تھے، انصار تھے، انہیں تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا لگا، بشری تقاضے ہیں، انہیں ایسا لگا کہ ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دی گئی۔ تو مختصراً آپ نقطہ سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا، اور وہ آپ سے چمٹ کر کے روئے اور احساس کیا کہ ہمارا یہ سوچنا صحیح نہیں تھا۔ آپ نے سمجھا دیا، کہا کہ لوگ مال بٹ گیا، غنیمت بٹ گئی، اور لوگ مال لے کر کے جا رہے ہیں، اور تم اللہ کے رسول کو لے کر کے جا رہے ہو، تمہارے بیچ لوٹ کر کے اللہ کا رسول جا رہا۔ تم اگر یہ سوچ لیتے کہ تمہیں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، تو تم یہ بات سوچتے ہی نہیں کہ آج مال کے بانٹنے کا موقع تھا تو مال ہمیں کب ملا، ہمارے بجائے دوسروں کو دے دیا گیا زیادہ۔ یعنی مال کی اہمیت آپ بتانا یہ چاہتے تھے کہ دین اور تعلیم اور ہدایت کا جو عمل اور جو خیر حاصل ہوتا ہے کہیں سے بھی، کسی شخص سے، کسی مرکز سے، کسی مسجد سے، کسی نظام سے، تو وہ کئی گنا بہتر ہے۔ آپ بتائیے، ہمارا ایمان چلا جائے، ہماری زندگیاں دین کے نام پر تو چلتی ہوں لیکن شرک و بدعت سے بھری ہوئی ہو، ہمارے لیے لوگ مالی مدد کا انتظام کرتے ہو، اور ہمارے لیے دین کا، تعلیم کا کوئی نظام اور انتظام نہ ہو، تو آپ بتائیے ہماری زندگی کی ضرورت تو ہماری پوری ہو رہی ہے زندہ رہنے کے لیے، لیکن ہماری اصل زندگی جو دین کی زندگی ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیوں سے دین مر جاتا ہے، توحید چلی جاتی ہے، سنت چلی جاتی ہے ہماری زندگیوں سے، شرک عام ہو جاتا ہے، بدعتیں عام ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ان کا احسان سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، توحید سکھاتے ہیں، شرک بتاتے ہیں، سنت سکھاتے ہیں، بدعتیں بتاتے ہیں۔ اور اگر شرک اور بدعت ہم نہیں جانیں گے تو نہیں بچیں گے۔ کیسے بچیں گے؟ جس کو گناہ کا کام ہی نہیں سمجھیں گے تو چھوڑیں گے کیسے؟ جس کو گناہ کا کام سمجھیں گے ہی نہیں تو چھوڑیں گے کیوں؟ کیا ہر مسلمان کے دماغ میں یہ بات نہیں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل نیکی کا عمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہ دیا ہو، جب تک اللہ کے نبی نے اسے نیکی کے طور پر کیا نہ ہو یا صحابہ کرام نے نہ کیا ہو۔ آپ بتائیے تو ہمارے لیے کتنا آسان ہے سمجھنا، اور کتنا آسان ہے ٹارگیٹ تک پہنچنا۔ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟
کیا آپ نے فرمایا ہے ایسا؟ کیا آپ کے صحابہ ایسا کرتے تھے؟ کیا خیر القرون میں ایسا ہوتا تھا؟ کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن انہی کے لیے آسان ہے جن کو اس کی لالچ ہو. اور لالچ رکھو میرے بھائیوں، دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں. دنیا چلی جائے، یہ دنیا بہت مختصر ہے، فانی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ دنیا کا کیا اعتبار ہے؟ آج بتائیے ہمارے پاس صحت ہے، آنن فانن بیمار ہو جائے تو بیمار جب ہوتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے. کسی بیمار سے پوچھئے کہ اس کی نظر میں دنیا کیا ہے، کہے گا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں. ایک شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنا بھائی کوئی بھی انسان تو سمجھتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا، کچھ نہیں ہے. چلتے پھرتے ہر عمر کے لوگ مرتے رہتے ہیں. طبعی عمر میں کوئی لمبی عمر پایا، کوئی طبعی عمر، کوئی ادھیڑ عمر میں ہے، کوئی آدھی عمر میں ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، بچے ہیں، لوگ مرتے رہتے ہیں. اس دنیا کا کوئی اعتبار نہیں. کب یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے گی، کب صحت جائے گی، بیماری آ جائے گی، کب زندگی جائے گی، موت آ جائے گی، کب چلتا پھرتا کاروبار ہمارا حادثے کا شکار ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. ہر طرح کے حادثے سے، بیماری سے، اچانک موت سے، اپنے جو بہتر حالات ہیں ان سے، برے حالات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالی بتانا چاہتا ہے کہ سمجھو یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ، اصل زندگی تمہاری کہاں شروع ہوگی؟ مرنے کے بعد. اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ آدمی کا اپنا دین، اس کا عقیدہ، اس کا عمل کام آنے والا ہے. عقیدہ و عمل کام آنے والا ہے. ایمان و عمل جس کو ہم کہتے ہیں، ایمان و عمل کتنی فکر ہونی چاہیے. ہم آپس میں لڑنے سے پہلے ایک ایک مسئلوں پر تو دیکھیں جا کر کے کہ ہم کن مسئلوں پر اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں. دیکھیں تو یہاں ہم 1000 سے زیادہ کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور دل و دماغ ہمارے اپنے بھائیوں کے تعلق سے مسلکی بنیادوں پر بٹے ہیں. معلوم نہیں کتنا دل و دماغ میں نفرت رکھتے ہیں. نفرت رکھنا ضروری ہے. بدعت سے طے تو کرو کہ بدعت کیا ہے، بدعت کا عمل کرنے والے کون ہیں. پھر جن کے ہاں بدعت آپ کو نظر آتی ہو، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں تقلید کرنا بدعت ہے. کیوں تقلید کرنا بدعت ہے کسی امام کی، کسی متعین شخص کی؟ اس لیے کہ اس کا حکم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تمہارے رب نے جو آسمان سے اتارا ہے ہدایت اور طریقہ، اس پر تمہیں چلنا ہے. اس کے خلاف کوئی بھی ہو. اور ہر مسلمان سمجھتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے، ہر مرد و عورت کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے قرآن اترتا تھا اللہ کے نبی پر، ایسے نبی کی سنتیں بھی جو ہمارے لیے قائم ہوئی ہیں وہ بھی آسمان سے اترتی تھی. نبی کی جو سنتیں ہم اپناتے ہیں یا جن کو سنت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی آسمان کی طرف سے ہیں، آپ کی اپنے طرف سے نہیں ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن کہتا ہے یہ میرا رسول اپنی طبیعت سے بولتا نہیں ہے. جب بھی دین کی کوئی بات یہ بتاتا ہے تو آسمان سے وہ بات اتری ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے ہے. بتاؤ، غور تو کرو میرے بھائیوں، جن پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ذرا غور تو کریں کہ جس مسئلے پر لڑتے ہیں کیا وہ آسمان سے مسئلہ اترا ہے؟ کیا نبی کے زمانے میں ایسا تھا؟ کیا نبی کے بعد ایسا تھا؟ صحابہ کے دور میں ایسا تھا؟ اگر وہ روگ سمجھتا ہے، جیسے ہم جس چیز کو بیماری سمجھتے ہیں، یا ڈاکٹر جس کو بیماری مان لیا کہ یہ بیماری ہے، ہماری تکلیف کو دیکھ کر کے تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے. علاج ہم میں کا دین کا علم رکھنے والا، دین کا وہ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جو دین کے مسئلوں میں بیمار ہیں مسلمان، ان کا علاج کرے.
ڈاکٹر اپنے مریض کا، پیشنٹ کا ہمدرد ہوتا ہے. ہاں، وہ بغض اور عناد نہیں رکھتا اپنے مریضوں سے، دشمنی نہیں رکھتا اپنے مریضوں سے. ایسے ہی جن کے پاس علم دین ہے، علم شریعت ہے، علم سنت ہے، علم کتاب ہے، اگر حقیقت میں وہ علم رکھنے والے ہیں تو ان کی فکر ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو جو دین کے مسئلے میں بیمار ہے ان کا علاج کرنا چاہیے. انہیں بیماری بتاؤ، انہیں بیماری سے بچنے کا طریقہ بتاؤ، انہیں تعلیم دو تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے، ان کو ان کی تربیت کرو اور فکر کرو. اس کے لیے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فکر میں چلتا رہے. تو اپنے بھائی کی اگر دیکھے کہ دینی مسئلے میں اس کو کوئی روگ لگ گیا ہے، وہ روگ شرک کا ہو سکتا ہے، وہ روگ بدعت کا ہو سکتا ہے، وہ روگ گناہ کبیرہ کا ہو سکتا ہے، اور دوسرے برائیوں کا ہو سکتا ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ ہمدردی کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ برائیوں سے نفرت کرتے ہوئے نفرت دلائے، اس کے دل و دماغ میں بٹھائے. اور نفرت کی چیزوں سے اگر نفرت نہیں سمجھ میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ کیسے سمجھائے گا آدمی؟ کیسے مطلب اس کو قائل کرے گا؟ لیکن طریقہ کیا ہو؟ طریقہ یہ ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہر مسئلے میں تو ہم اللہ کے نبی کا حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ہر سنت ہمارے لیے عبادت ہے. آپ کا ایک ایک عمل اور ایک ایک ہدایت اسوہ حسنہ ہے. ہم آپ کے امتی ہیں تو آپ کی ہدایت پر چلنے والے ہیں. آپ کا یہ بھی ایک طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک طریقہ تھا مشہور کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے بہت فکر مند تھے، بہت لالچی تھے، بڑے لالچی تھے، بڑے حریص تھے. قرآن کہتا ہے بڑے حریص ہیں آپ، اتنے حریص ہیں آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ اس کے لیے آپ اپنی جان گنوا دینا چاہتے ہیں. جان چلی جائے آپ کو پرواہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ہدایت مل جائے، یعنی نان مسلم ہدایت پر آ جائیں، اتنے حریص ہیں آپ. اور ہم مسلمان ہیں تو اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے لیے حریص نہیں ہیں. یہ تو ہمارے اصل ہیں، یہ تو راس المال ہے ہمارا، یہ تو ہماری گنتی میں ہے کہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہمارے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے کسی عقیدہ و عمل اور کسی بدعملی کے تعلق سے اگر ہم جانتے ہو تو ہمارا کام ہے اسے ہمدردی سے، شفقت سے، محبت سے، اسے برائیوں سے دور کریں اور برائیوں سے اس کو متنفر کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میرے بھائیوں میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ دنیا داری کے جو طریقے ہیں اس سے دور ہو جائیے. دنیا داری کے طریقے سے جو چلن ہے اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. صحیح غلط کی فکر ہوگی. رب العالمین بہت مہربان ہے، بندے کو کبھی محروم نہیں رکھے گا، کبھی نہیں محروم رکھے گا، کبھی محروم نہیں رہے گا بندہ. اگر اسے فکر ہو گئی تو محروم نہیں رہ سکتا. فکر کرو، فکر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر دلاتے تھے نیکیوں کی. آپ نے برائیوں کی نشاندہی کی. آپ خود فرماتے ہیں کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے، یعنی کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں آگاہ نہ کر دیا ہو، تمہیں بتا نہ دیا ہو، اور کوئی برائی کا بھی کام ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں خبردار نہ کر دیا ہو. تو خبردار کر دیا ہے آپ نے ہر برائی سے، اور ہر نیکی کا حکم دے دیا ہے. تو جب یہ موٹی سی بات ہر مسلمان کے دماغ میں رہے گی کہ ہر بھلائی کا آپ نے حکم دے دیا ہے، تو جس کو سب سے بڑی بھلائی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی باتوں سے دلیل لانی پڑے گی. اور جس کو ہم برائی کہتے ہیں، مان لیجئے کہ یہ برائی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ برائی ہے. تو یہ پہلو ہمارے ہاں بہت
ناقص ہے، بہت تشنا ہے، بہت زیادہ بے توجہی کا ہے کہ ہم مسلمان اتنا بھی نہیں سوچ پاتے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہم اتنا آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اتنا لڑتے ہیں۔ کن مسائل پر لڑتے ہیں؟ ان مسائل پر لڑتے ہیں جن میں ہمارے بھائیوں سے آپس میں مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہے۔ پھر اختلاف جن مسائل میں ہے ان کے تعلق سے کوئی ہدایت ہے کہ نہیں ہمارے لیے قرآن و حدیث میں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے کہ اگر تمہارے بیچ میں کوئی اختلاف ہوگا تو تم کرنا کیا؟ الگ الگ اپنی چار دیواری بنا لینا کہ میں حنفی ہوں تو میرا یہ حلقہ ہے، میں شافعی ہوں تو میرا یہ حلقہ ہے، میں فلاں ہوں تو میرا یہ حلقہ ہے۔ اب ہر آدمی اپنا اپنا حلقہ اور اپنا اپنا گروپ لے کر کے الگ ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال کا جیسے کہ ہمارے سامنا ہے، تو کیا اتنے بڑے مسئلے میں شریعت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ہے؟ بتایا ہے میرے بھائیو، شریعت نے بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، یقیناً ہمارا ایمان ہے، آخرت پر اگر تمہارا ایمان ہے، اگر آخرت پر اور اللہ پر ہمارا ایمان نہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور آپس میں تمہارے حاکموں اور علماء کے بیچ میں اگر کوئی اختلاف ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ختم کر لو۔ کس کو فکر ہے بتائیے؟ سماج میں کتنے لوگوں کو فکر ہے کہ ہم مسلمانوں میں جس مسئلے میں اختلاف ہے اس مسئلے میں ہمیں حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، آپ جانتے ہیں وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں جانے والے رخصتی آدمی کی خاص باتوں کو جو اپنے پیچھے اور اپنے بعد والوں کے لیے وہ کہہ کے جاتا ہے، ہدایت کر کے جاتا ہے، لکھ کر کے جاتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وصیت، اور وہ وصیت یاد رکھنی ضروری ہے ہر مسلمان، ہر امتی، مرد و عورت کے لیے۔ آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہا کہ میرے بعد بہت جلد تم اختلاف دیکھو گے، میرے بعد تمہارے بیچ میں بہت جلد اختلاف پیدا ہو جائے گا، فعلیکم بسنتی۔ کتنا صاف کر دیا مسئلہ، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ فرماتے ہیں جب میرے بعد تم اختلاف دیکھنا تو جس مسئلے میں تمہارا اختلاف ہوگا اس مسئلے میں دیکھنا میری سنت کیا ہے، میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ ہماری بستیاں مسلمانوں کی، ہماری مسجدیں، ہمارے اسٹیج، ہمارے ممبر ایک دوسرے مسلمان اور جماعتوں کے خلاف یہ سمجھیے ایک طرح سے آگ اگلتے ہیں۔ کیا کیا بولتے ہیں سنا نہیں جا سکتا، سہا نہیں جا سکتا، الا ایک آدمی عادی ہو جائے، اس کی فطرت خراب ہو جائے، مسلمان کے خلاف۔ آخر کیوں ایسا کرتا ہے؟ اختلافی مسائل ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور وہ اختلاف مسائل میں طریقہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ جن مسئلوں میں اختلاف ہو گیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جایا کرے گا اختلاف، تو اختلاف کے لیے کھوٹے گاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی شخصیت اور کسی طریقے کے نام پر آپ کو چمٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ سلف کہتے تھے نبی کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی ہر بات مانی جائے، ہر حکم مانا جائے، جس سے غلطی نہ ہو، ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں پکڑ کر کے بیٹھ جائے گا آدمی؟ رسول نے اگر کوئی بات کہی ہے تو سب کو پکڑ کر کے بیٹھنا ہے، سب پر واجب ہے، لیکن رسول کے سوا اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو کیوں واجب ہے؟ وہ بھی جھگڑے کی چیز، وہ بھی بٹوارے کی چیز، وہ بھی فرقہ بندی کی بنیاد بن جائے۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ملک میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنوں کے بیچ میں اپنائیت کے ساتھ غلطیوں اور برائیوں سے دوری بنانے کے ساتھ ان سے آگاہی کا کام کرتے رہیں، خبردار کرتے رہیں۔ رات دن کا یہ کام ہے، رات دن کا۔ جتنا کھانے پینے کی ضرورت ہے ایک بندے کو، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ اسے دین بتایا جائے، توحید بتائی جائے، شرک اور بدعت بتایا جائے، زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کہیں کچھ کم ملا اس کو، دنیا کا کوئی حصہ کھانے پینے رہائش میں اور مرفوع الحالی میں، تو دنیا ہی کا تو کچھ حصہ کم ملا، لیکن اگر دین اس کا خطرے میں پڑ گیا شرک و بدعت کی بنیاد پر، تب تو وہ برباد ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور آنے والا ایک گروہ آتا ہوگا آپ سے جام کوثر لینے۔ یاد تو رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور صرف یاد کر کے نہیں، سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی، وہ امتی جو آپ کے حوض کوثر پر آ رہا ہوگا، اس کے بیچ میں فرشتے پردہ ڈالیں گے، رکاوٹ ڈال دیں گے، تو اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ میرے امتیوں کی پہچان آپ جانتے ہیں، امت محمدیہ کی پہچان سارے نبیوں کی امتیوں میں الگ ہوگی، مشہور حدیث ہے۔ تو آپ کہیں گے آنے دو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، فرشتوں کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین میں کیا کیا نیا نکالا تھا، انہوں نے بدل دیا تھا آپ کے اس دین کو جو دین آپ دے کر کے ان کو گئے تھے۔ آپ جیسا رحم دل انسان، قرآن کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالو گے اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ اتنی فکر تھی آپ کو۔ لیکن بدعتی جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، آپ کے امتی ضرور ہیں، تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، آپ فرمائیں گے ہاں کو لے جاؤ، ہٹاؤ ان کو، مت آنے دو یہاں، میرے بعد میرے دیے ہوئے دین کو انہوں نے بدل دیا تھا۔ آپ سوچئے یہ بدعت کا انجام ہے۔ کسی بھی مسلمان کو کتنا چوکنا رہنا چاہیے، مرد و عورت کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو پوری زندگی میں سنتوں کی فکر دے اور سنتوں کی اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین اپنے بھائیوں کا ہمدرد ہمیں بنا کر کے رکھے، ساری انسانیت کا بھی ہمدرد۔ مسلمان سب سے زیادہ ہمدرد سارے مسلمانوں کا تو ہوتا ہی ہے، وہ اپنے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہو وہ بھی سب اللہ کے بندے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن کہتا ہے اے امت محمدیہ، اے صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، تم سب سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا کام ہے ان کو صحیح عقیدہ، صحیح کیریکٹر، صحیح اخلاق، صحیح دین، صحیح معاملات کی تعلیم ان کے بیچ میں عام کرنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے میرے بھائیو۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر رہیں، تقوی پر رہیں، اور تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔